السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فرعون نے دو بچی اور اس کی ماں کو ابلتے ہوئے تیل میں کیوں ڈالا۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایمان سے کوئی ماں کا لال دور نہیں کر پائے گا اور آپ ایمان سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک آپ مرنا قبول کر لیں گے، مگر ایک اللہ کے سوا دوسروں کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کریں گے۔ اے اللہ، میری آپ سے ایک ہی التجا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے سبھی بھائیوں اور بہنوں کا خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر ہو۔ اے اللہ، تمام امت مسلمین کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ، میرا اور میرے گھر والوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ظالم شخص تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ ظالم شخص اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ فرعون کی ایک باندی یعنی ایک غلام تھی جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان چھپتا نہیں، پتہ چل ہی گیا۔ فرعون کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے اپنی باندی کو پکڑوایا۔ اس کے دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، دوسرا اس کے ساتھ چلتی تھی۔ فرعون وہ ظالم شخص اپنے دربار میں ایک گڈھا کھدوایا، اس میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگائی گئی، تیل ابلنے لگا، اور جب تیل بہت تیز ابلنے لگا تو فرعون نے اپنے اس باندی سے کہا، یہ ابلتا ہوا تیل تیرے سامنے ہے، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانو گی تو تیری بچوں کو اس تیل میں جلا دوں گا اور پھر تجھے بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ اگر تو مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو میں سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ تو سنو دوستو، اس نے کیا کہا۔ وہ کہنے لگی، فرعون، یہ تو میری دو ہیں، میری 100 ہوتی تو بھی اللہ کے نام پر آج میں قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ فرعون پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا، اس کی بڑی بیٹی کو اس تیل میں ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے اس بچی کو ٹانگوں سے لٹکا کر الٹا پکڑا۔ وہ بچی چیختی چلاتی ہوئی اماں اماں کہتی رہی کہ مجھے بچا لے۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، پھر وہ بچی تیل میں ایسے ابھرا جیسے مچھلی تیل میں ڈالو تو اوپر ابھر کر آ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح بلبلے اٹھ رہے تھے اور وہ بچی تیل میں اوپر ابھر کر آ رہی تھی، اور اس ماں نے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلنے دیا، بلکہ اپنی آنکھوں سے اور اپنی دل کو مضبوط کیا۔ میرے رب کی غیرت، میرے رب کی محبت، میرے رب کی رحمت حرکت میں آئی اور اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے اپنی مری ہوئی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے، ماں ڈرنا مت، صبر کریں، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ وہ معصوم بچی جو کہ ابھی ماں کا دودھ پیتی تھی، وہ معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو پکڑ کے یوں ڈالا کہ اس کی آہ بھی نہ نکلی اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی، اور پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہوں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر کریں، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا، سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ جب وہ باندی کو پکڑ کر لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچی ہو گئی اس کی۔ وہ کہنے لگی، میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پورا کرو گے؟ فرعون نے پوچھا، کیا؟ کہا، جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ اس نے کہا، پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی۔ گوشت ادھر گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔
फिरौन ने कहा, एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। 2000 साल के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 50 साल की उम्र में मेराज हुआ। 2050 साल के बाद मेरे नबी सवारी बैतुल मुक़द्दस जा रही है और बैतुल मुक़द्दस पर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा, जिब्राइल, जन्नत की खुशबू आ रही है। अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, फिर ये जमीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है? तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई जान का और अपनी बच्चियों का। उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहां दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन उन्हें दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी।